بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضو کا بیان، وضو کا طریقہ، وضو کے فرض، وضو کے سنت، وضو کے مسائل، پوری تفصیل کے ساتھ اہم معلومات جانیے آج کی اس ویڈیو میں۔ پورا بیان غور سے سنیے گا اور ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ وضو کرنے والی کو چاہیے کہ وضو کرتے وقت قبلے کی طرف منہ کر کے کسی ایسی اونچی جگہ پر بیٹھے کہ چینٹھیں اڑ کر اوپر نہ پڑیں، اور وضو شروع کرتے وقت بسم اللہ کہے، اور سب سے پہلے 3 دفعہ گھٹنوں تک ہاتھ دھوئے، پھر 3 دفعہ کلی کرے، مسواک کرے۔ اگر مسواک نہ ہو تو کسی موٹے کپڑے یا صرف انگلی سے اپنے دانت صاف کر کے سب میل کچیل جاتا رہے۔ اگر روزہ دار نہ ہو تو غرارہ کر کے اچھی طرح سارے منہ میں پانی پہنچائیں، اور اگر روزہ ہو تو غرارہ نہ کرے کہ شاید کچھ پانی حلق میں چلا جائے۔ پھر 3 بار ناک میں پانی ڈالے اور بائیں ہاتھ سے ناک صاف کرے، لیکن جس کا روزہ ہے وہ جہاں تک نرم گوشت ہے اس سے اوپر پانی لے جائے۔ پھر 3 دفعہ منہ دھوئے، سر کے بالوں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، اور اس کان کی لو سے اس کان کی لو تک سب جگہ پانی بہہ جائے۔ دونوں ابروؤں کے نیچے بھی پانی پہنچ جائے، کہیں سوکھا نہ رہے۔ پھر 3 بار داہنا ہاتھ کونیوں سمیت دھوئیں، پھر بایاں ہاتھ کونی سمیت 3 دفعہ دھوئیں، اور ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال کر دھڑام کریں، اور انگوٹھی، چھلا، چوڑی جو کچھ ہاتھوں میں پہنے ہوئے ہلا لے کہ کہیں سوکھا نہ رہ جائے۔ پھر ایک دفعہ سارے سر کا مسح کرے، پھر کان کا مسح کرے، اندر کی طرف کا کلمہ کی انگلی سے اور کان کے اوپر کی طرف سے انگوٹھوں سے مسح کرے، پھر انگلیوں کی پشت کی طرف سے گردن کا مسح کرے، لیکن گلے کا مسح نہ کرے کہ یہ برا اور منع ہے۔ کان کے مسح کے لیے نئے پانی لینے کی ضرورت نہیں ہے، سر کے مسح سے جو بچا ہوا پانی ہاتھ سے لگا ہوا ہے وہی کافی ہے۔ اور 3 بار داہنا پاؤں ٹخنے سمیت دھوئیں، پھر بایاں پاؤں ٹخنے سمیت 3 دفعہ دھوئیں، اور بائیں ہاتھ کی چنگلی سے پیروں کی انگلیوں کا کھلال کریں، پھر پیر کی دائیں چنگلی سے شروع کریں اور بائیں چنگلی پر ختم کریں۔ یہ وضو کرنے کا طریقہ ہے، لیکن اس میں بعض چیزیں ایسی ہیں کہ اگر اس میں سے ایک بھی چھوٹ جائے یا کچھ کمی رہ جائے تو وضو نہیں ہوتا۔ جیسے پہلے بے وضو تھی اب بھی بے وضو رہیں گی، ایسی چیزوں کو فرض کہتے ہیں۔ اور بعض باتیں ایسی ہیں کہ ان کے چھوٹ جانے سے وضو تو ہو جاتا ہے لیکن ان کے کرنے سے ثواب ملتا ہے، اور شریعت میں ان کے کرنے کی تاکید بھی آئی ہے۔ اگر کوئی اکثر چھوڑ دیا کرے تو گناہ ہوتا ہے، ایسی چیزوں کو سنت کہتے ہیں۔ اور بعض چیزیں ایسی ہیں جن کے کرنے سے ثواب ہوتا ہے اور نہ کرنے سے کچھ گناہ نہیں ہوتا، اور شریع میں ان کے کرنے کی تاکید بھی نہیں ہے، اور ایسی باتوں کو مستحب کہتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اس کے جو مسائل ہیں، مسئلہ نمبر 1، وضو میں فرض صرف 4 چیزیں ہیں۔ 1 مرتبہ سارا منہ دھونا، 1 مرتبہ کونیوں سمیت دھونا، ہاتھ دھونا، 1 بار چوتھائی سر کا مسح کرنا، 1 مرتبہ ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا۔ بس فرض اتنا ہی ہے۔ اس میں سے اگر ایک چیز بھی چھوٹ جائے یا کوئی جگہ بال برابر بھی سوکھی رہ جائے تو وضو نہ ہوگا۔ مسئلہ نمبر 2، پہلے گھٹنوں تک دونوں ہاتھ دھونا اور بسم اللہ کہنا، کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا، مسواک کرنا، سارے سر کا مسح کرنا، ہر عضو کو 3 مرتبہ دھونا، کانوں کا مسح کرنا، ہاتھ اور پیروں کی انگلیوں کا کھلال کرنا، یہ سب باتیں سنت ہیں، اور اس کے علاوہ جو اور باتیں ہیں وہ سب مستحب ہیں۔ مسئلہ نمبر 3، جب یہ 4 عضو جن کا دھونا فرض ہے دھل جائیں تو وہ وضو ہو جائے گا، چاہے وضو کا قصد ہو یا نہ ہو۔ جیسے کوئی نہاتے وقت سارے بدن پر پانی بہا لے اور وضو نہ کرے، یا حوض میں گر پڑے، یا پانی برستے میں باہر کھڑی ہو جائے اور وضو کے یہ اعضاء
دھل جائیں تو وضو ہو جائے گا، لیکن ثواب وضو کا نہ ملے گا۔ مسئلہ نمبر 4، سنت یہی ہے کہ اس طرح سے وضو کرے جس طرح ہم نے اوپر بیان کیا ہے، اور اگر کوئی الٹا وضو کرے کہ پہلے پاؤں دھو ڈالے اور پھر مسح کرے، پھر دونوں ہاتھ دھوئے، پھر منہ دھو ڈالے، یا اور کسی طرح الٹ پلٹ کر کے وضو کرے تو بھی وضو ہو جاتا ہے، لیکن سنت کے موافق وضو نہیں ہوتا اور گناہ کا خوف ہے۔ مسئلہ نمبر 5، اسی طرح اگر دایاں بایاں پاؤں پہلے دھویا تب بھی وضو ہو گیا، لیکن مستحب کے خلاف ہے۔ مسئلہ نمبر 6، ایک عضو کو دھو کر دوسرے عضو کے دھونے میں اتنی دیر نہ لگائیں کہ پہلا عضو سوکھ جائے، بلکہ اس کے سوکھنے سے پہلے دوسرا عضو دھو ڈالیں۔ اگر پہلا عضو سوکھ گیا تب دوسرا عضو دھویا تو وضو ہو جائے گا، لیکن یہ بات سنت کے خلاف ہے۔ مسئلہ نمبر 7، ہر عضو کے دھوتے وقت یہ بھی سنت ہے کہ اس پر ہاتھ بھی پھیر لے تاکہ کوئی جگہ سوکھی نہ رہے، سب جگہ پانی پہنچ جائے۔ مسئلہ نمبر 8، وقت آنے سے پہلے ہی وضو نماز کا سامان اور تیاری کرنا بہتر اور مستحب ہے۔ مسئلہ نمبر 9، جب تک کوئی مجبوری نہ ہو خود اپنے ہاتھ سے وضو کرے، کسی اور سے پانی نہ ڈلوائے، اور وضو کرتے وقت دنیا کی کوئی بات چیت نہ کرے، بلکہ ہر عضو کے دھوتے وقت بسم اللہ اور کلمہ پڑھا کرے، اور پانی کتنا ہی فراغت کا کیوں نہ ہو، چاہے دریا کے کنارے پر ہو، لیکن تب بھی پانی ضرورت سے زیادہ نہ خرچ کرے اور نہ پانی میں بہت کمی کرے کہ اچھی طرح دھونے میں وقت ہو۔ نہ کسی عضو کو 3 مرتبہ زیادہ دھوئے، اور منہ دھوتے وقت پانی کا چھینٹا اور زور سے منہ پر نہ ماریں، نہ پھٹکار مار کر چھینٹے ڈالیں، اور اپنے منہ اور آنکھوں کو بہت زور سے بند نہ کریں کہ یہ سب باتیں مکروہ اور منع ہیں۔ اگر آنکھ یا منہ زور سے بند کیا اور پلک یا ہونٹ پر کچھ سوکھا رہ گیا، یا آنکھ کے کوئی کنویں میں پانی نہیں پہنچا تو وضو نہیں ہوا۔ مسئلہ نمبر 10، انگوٹھی، چھلے، چوڑی، کنگن وغیرہ اگر ڈھیلے ہوں کہ بے ہلائے بھی ان کے نیچے پانی پہنچ جائے تب بھی ان کا ہلا لینا مستحب ہے، اور اگر ایسے تنگ ہوں کہ بغیر ہلائے پانی نہ پہنچنے کا گمان ہو تو ان کو ہلا کر اچھی طرح پانی پہنچا دینا ضروری اور واجب ہے۔ نت کا بھی یہی حکم ہے، اگر سوراخ ڈھیلا ہے اس وقت تو بلا ہلانا مستحب ہے، اگر تنگ ہو کر بے بھرائے اور ہلائے پانی نہ پہنچے گا تو منہ دھوتے وقت گھما کر اور ہلا کر پانی اندر پہنچانا واجب ہے۔ مسئلہ نمبر 11، اگر کسی کے ناخن میں آٹا لگ کر سوکھ گیا ہو اور اس کے نیچے پانی نہیں پہنچا تو وضو نہیں ہوا۔ جب یاد آئے اور آٹا دیکھے تو آٹا چھڑکا کر پانی ڈالیں، اور اگر پانی پہنچانے سے پہلے کوئی نماز پڑھ لی ہو تو اس کو لوٹا دے اور پھر سے پڑھے۔ مسئلہ نمبر 12، کسی کے ماتھے پر افشاں چینی ہو اور اوپر سے پانی بہا لے کہ افشاں نہ چھوٹے پائے تو وضو نہیں ہوتا۔ ماتھے کا سب کو نت چھڑا کر منہ دھونا چاہیے۔ مسئلہ نمبر 13، جب وضو کر چکے تو سورہ انزلنا اور یہ دعا پڑھیں، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین واجعلنی من عبادک الصالحین واجعلنی من الذین لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اگر اس کے پڑھنے میں کوئی کمی بیشی ہو تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے۔ اس کے علاوہ مسئلہ نمبر 14 میں ہے، جب وضو کر چکے تو بہتر ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھے۔ اس نماز کو جو وضو کے بعد پڑھی جاتی ہے تحیۃ الوضو کہتے ہیں۔ حدیث شریف میں اس کا بڑا ثواب آیا ہے۔ مسئلہ نمبر 15، اگر ایک وقت وضو کیا تھا پھر دوسرا وقت آ گیا اور ابھی وضو نہیں ٹوٹا ہے تو اسی وضو سے نماز پڑھنا جائز ہے۔ اگر تازہ وضو کر لے تو بہت ثواب ملتا ہے۔ مسئلہ نمبر 16، جب ایک دفعہ وضو کر لیا اور ابھی وہ ٹوٹا نہیں تو جب تک اس وضو سے کوئی عبادت نہ کر لے اس وقت تک دوسرا وضو کرنا مکروہ اور منع ہے۔
اگر نہاتے وقت کسی نے وضو کیا تو اسی وضو سے نماز پڑھنا چاہیے، بغیر اس کے ٹوٹے دوسرا وضو نہ کرے۔ ہاں، اگر کم سے کم 2 رکعت نماز اس وضو سے پڑھ چکی ہو تو دوسرا وضو کرنے میں کچھ حرج نہیں بلکہ ثواب ہے۔ مسئلہ نمبر 17، کسی کے ہاتھ یا پاؤں پھٹ گئے اور اس میں موم، روغن یا اور کوئی دوا بھر لی اور اس کے نکالنے سے ضرر ہوگا اور بغیر اسے نکالے اوپر پانی بہا دیا تو وضو درست ہے۔ مسئلہ نمبر 18، وضو کرتے وقت ایڑی یا کسی اور جگہ پانی نہیں پہنچا اور جب پورا وضو ہو چکا تب معلوم ہوا کہ فلانی جگہ سوکھی ہے تو وہاں پر فقط ہاتھ پھیر لینا کافی نہیں بلکہ پانی بہانا چاہیے۔ مسئلہ نمبر 19، اگر ہاتھ یا پاؤں وغیرہ میں کوئی پھوڑا ہے یا کوئی اور ایسی بیماری ہے کہ اس پر پانی ڈالنے سے نقصان ہوتا ہے تو پانی نہ ڈالیں، وضو کرتے وقت صرف بھیگا ہاتھ پھیر لے، اس کو مسح کہتے ہیں، اور اگر یہ بھی نقصان کرے تو ہاتھ بھی نہ پھیرے، اتنی جگہ چھوڑ دے۔ مسئلہ نمبر 20، اگر زخم پر پٹی بندھی ہو اور پٹی کھول کر زخم پر مسح کرنے سے نقصان ہو یا پٹی کھولنے باندھنے میں بڑی وقت اور تکلیف ہو تو پٹی کے اوپر مسح کر لینا درست ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو پٹی پر مسح کرنا درست نہیں، پٹی کھول کر زخم پر مسح کرنا چاہیے۔ مسئلہ نمبر 21، اگر پوری پٹی کے نیچے زخم نہیں ہے تو اگر پٹی کھول کر زخم کو چھوڑ کر اور سب جگہ دھو سکے تو دھونا چاہیے، اور اگر پٹی نہ کھول سکے تو ساری پٹی پر مسح کر لے، جہاں زخم سے وہاں بھی اور جہاں زخم نہیں ہے وہاں بھی۔ مسئلہ نمبر 22، ہڈی کے ٹوٹ جانے کے وقت جو بانس کی کچیاں رکھ کر بنا کر باندھتے ہیں، اس کا بھی یہی حکم ہے کہ جب تک ٹخنی کا کھول سکے ٹخنی کے اوپر ہاتھ پھیر لیا کرے، اور فیصد کی پٹی کا بھی یہی حکم ہے کہ اگر زخم کے اوپر مسح نہ کر سکے تو پٹی کھول کر کپڑے کی گدی پر مسح کرے، اور اگر کوئی کھولنے باندھنے والا نہ ملے تو پٹی پر ہی مسح کرے۔ مسئلہ نمبر 23، نکٹی اور پٹی وغیرہ میں بہتر تو یہ ہے کہ ساری نکٹی پر مسح کرے، اور اگر ساری پر نہ کرے بلکہ آدھی سے زائد پر کرے تو بھی جائز ہے۔ اگر فقط آدھی یا آدھی سے کم پر کرے تو جائز نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 24، اگر نکٹی یا پٹی کھل کر گر پڑے اور زخم بھی اچھا نہیں ہو تو پھر باندھ لے، اور وہی پہلا مسح باقی ہے، پھر مسح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر زخم اچھا ہو گیا کہ اب باندھنے کی ضرورت نہیں ہے تو مسح ٹوٹ گیا، اب اتنی جگہ دھو کر نماز پڑھے اور سارا وضو دہرانا ضروری نہیں۔ یہ تھے وضو کے بہت سے مسائل اور وضو کا طریقہ کار۔